إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے مبعوث کیا تھا. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح رحمت کا معاملہ کرے گا، اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد دنیا کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی سہولتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے بہت سارے گناہ ہونے کے باوجود، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے باوجود، نمازوں، دینی اور ذکر و اذکار سے دور ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہماری بیماریوں کی شفا عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے نکالتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ میرے بھائیوں اگر حقیقت میں دیکھا جائے، دنیا کے اندر یہ آسمان و زمین، یہ سورج اور چاند، جتنی چیزیں آج دنیا کے اندر چل رہی ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے ہے. ورنہ تو یہ ہوتا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے یہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے. لیکن اللہ رب العالمین کا رحم کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالی ہم پر اتنا رحم فرماتا ہے
کہ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو صبح گناہ کرے تو شام تک تیرے پاس وقت ہے تو توبہ کر لے، اگر تو رات میں گناہ کرتا ہے تو صبح تک تیرے پاس وقت ہے تو توبہ کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، دیکھیے گناہ میں اور آپ کرتے ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم گناہ ہونے کے بعد جب تمہیں احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ پر ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے تمہاری زندگی 50 سال ہو، تمہاری زندگی 70 سال ہو، تمہاری عمر جو ہے 100 سال کیوں نہ ہو، اگر تم نے سچی توبہ کر لی، اللہ کی رحمت یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تبدیل کر کے، کنورٹ کر کے اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالی ہم پر اتنی رحمت برساتا ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ اتنی رحمت کا معاملہ کرتا ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے ویسی محبت کریں، اللہ رب العالمین سے اس طرح تعلق جوڑے جس طرح اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے علی انفسہم، اگر تم نے گناہ کیا ہے، دیکھیے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ کی رحمت کا اندازہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید والی اس سے بہتر کوئی اور آیت نہیں ہے جو سورہ زمر کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے علی انفسہم اسرفوا علی انفسہم، اگر تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کے کام کیے ہیں، اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تم مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، جمیعا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے؟ یہ بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہونے کے بعد، اس پر شرمندگی ہونے کے بعد جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے، دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ففیروا الی اللہ، تم میری طرف دوڑ کر کے آؤ۔ اگر کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو انسان اس سے بھاگتا ہے، اگر کوئی کسی کے دل میں اس کا خوف رکھتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میری طرف تم بھاگ کر کے آؤ۔ ففروا الی اللہ، جتنی دوڑ تیزی کے ساتھ تم میرے پاس آؤ گے اتنا قریب میں تمہارے رہوں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے اگر تو چل کر کے آیا میں دوڑ کے تیرے پاس آؤں گا، اگر ایک قدم تو میرے پاس آتا ہے 2 قدم میں تیرے پاس آؤں گا، ایک بارش اگر تو میرے قریب آئے گا ایک ہاتھ بڑھ کر کے میں تیرے قریب آؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے کچھ جذباتی واقعات کو بتاتے ہوئے اللہ کی رحمت کی وضاحت کی ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، جنگ کے موقع پر بہت ساری قیدیوں کو لایا گیا، جس میں مرد حضرات بھی تھے، خواتین بھی تھیں، چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے بھی تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان قیدیوں میں سے ایک خاتون کھڑے ہوتی ہے اور وہ اپنے گم شدہ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کبھی اس طرف دوڑتی ہے کبھی اس طرف دوڑتی ہے، اپنے بیٹے
کو ڈھونڈ رہی تھی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اگر کوئی کسی کا بچہ راستے میں مل جاتا اسے اپنے گلے لگا لیتی، شاید یہ میرا بیٹا ہے۔ اس طرح دوڑتے دوڑتے یہ جو دوڑنے والا اور بچے کو ڈھونڈنے والا جو منظر ہے یہ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ آخر کار اس عورت کو اپنا بچہ مل جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کا بچہ ملا اس عورت نے اپنے بچے کو اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے گلے سے لگا کر کے چمٹ لیا۔ چمٹنے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کیا یہ منظر تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا کیا یہ عورت چاہے گی کہ اس کا بیٹا جہنم میں جائے، آگ میں داخل ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا کیوں چاہے گی؟ وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ان کا بیٹا جہنم میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، ایک خاتون جو اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہی ہے اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رحم کرتا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر رحمت کے مناظر کیسے کیسے واقعات ہیں دنیا کے اندر، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی رحمت کو بند کر دے دنیا میں ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا، دنیا میں ہمیں سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں کون شفا دیتا ہے؟ گھر میں جب پریشانیاں آتی ہیں کون پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ ایک بے اولاد ماں باپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ دل میں رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو چاہے کہ زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک صاحب کا آپریشن ہوا، دل کا آپریشن ہوا، ہارٹ کا آپریشن ہوا۔ میرے عزیز دوستو، جب ان کو آپریشن تھیٹر کے اندر لے جایا گیا، لے جانے کے بعد 3 گھنٹے آپریشن چلا۔ کتنے گھنٹے؟ 3 گھنٹہ آپریشن چلا۔ دل کا آپریشن 3 گھنٹہ چلنے کے بعد جب ان کو باہر لایا گیا، لانے کے بعد جب ان کو ایک وارڈ میں جب ان کو لٹایا گیا، لٹانے کے بعد چند دنوں کے بعد جب وہ آرام ہوئے، جب ان کو گھر واپس لوٹنے کا وقت آیا تو ڈاکٹر نے لا کر کے بل پیش کر دیا۔ ڈاکٹر نے بل پیش کیا، 8 لاکھ کا بل تھا۔ کتنا؟ 8 لاکھ کا بل تھا۔ وہ صاحب انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا بل زیادہ ہے؟ کیا بل زیادہ ہے؟ میں چاہے تو کم کر سکتا ہوں، تو آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے دل میں سوراخ تھا، میرے دل اور ہارٹ کا مسئلہ تھا، 3 گھنٹے تم نے اسے سنبھال کر کے آپریشن کیا اور 3 گھنٹے میرے دل پر تم نے آپریشن کرنے کا بل 8 لاکھ تم نے بنایا۔ میری عمر 70 سال ہے۔ کتنی؟ 70 سال ہے۔ 70 سال گزر گئے، اللہ میرے دل کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ نے آج تک مجھ سے کوئی بل نہیں مانگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں نہیں، جو بندہ توبہ استغفار کے لیے آتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو رہا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اتنا بوڑھا تھا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی جو منہیں ہیں جسے آئیبروز کہتے ہیں وہ جھک گئی تھی، اتنا بوڑھا تھا، کافی عمر دراز تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، ایک آدمی ایک شخص ہے جس کے بہت گناہ ہیں، اتنے صغیرہ گناہ ہیں، اتنے کبیرہ گناہ ہیں، کوئی گناہ اس سے چھوٹا نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اس کے اتنے گناہ ہیں، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اگر لوگوں میں بانٹ دی جائیں تو سارے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے، کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اس بوڑھے نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا اپنے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا حل اسلمت، کیا تم نے اسلام قبول کیا ہے؟
کیا تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں نے شہادتین کا اقرار کیا ہے اور اب بھی میں اقرار کرتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ اللہ اکبر۔ کلمہ اقرار کرنے کے بعد نبی نے کہا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے جاؤ، اللہ اس کے بدلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آئندہ تم اچھی اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری والی زندگی گزارنا۔ جب واپس جا رہا تھا وہ بوڑھا شخص واپس آتا ہے، کہتا ہے آپ نے کہا کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، غدراتی و فجراتی، کیا زندگی میں جو میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، جو زندگی میں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ والا کام کیا ہے، کہ وہ بھی اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ وہ فجراتی، جو میرے فسق و فجور ہیں، جو میرے زندگی کے گناہ ہیں، کہ اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا غدراتک و فجراتک، اللہ تمہارے دھوکے بازی کو، تمہارے گناہوں کو، تمہارے فسق و فجور کو، سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ میرے بھائیوں ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گا جو بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ۔ اس سارے خطبے کا نچوڑ یہ حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اگر میں اور آپ اس حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ رب العالمین کے پاس جو رحمت کے جو درجے ہیں وہ 100 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 100 ہیں۔ ان 100 میں سے انزل منها رحمتا واحدتا، 90 پر 9 درجوں کو اللہ نے الگ کر دیا، 90 پر 9 حصوں کو اللہ نے الگ کر دیا۔ انزل منها رحمتا واحدتا، ایک رحمت کا حصہ، اللہ کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ 99 اپنے پاس رکھا اللہ رب العالمین نے، اور ایک حصہ اللہ نے سارے دنیا کے اندر بانٹ دیا۔ کس کے اندر؟ بین الجنی، جنات میں جتنی محبت ہوتی ہے، اور والانسی، انسانوں میں جتنی محبت ہوتی ہے اللہ نے انسانوں کے اندر بانٹ دیا، جنات میں بانٹ دیا، والانعامی، جانوروں میں بانٹ دیا، والحوامی، کیڑوں مکڑوں کے اندر بانٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، آج میں اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ وہی ایک رحمت کے حصے کا نتیجہ ہے۔ ایک باپ اپنے بچے سے جو محبت کرتا ہے، ماں باپ جو اپنے اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، یہ وہی رحمت کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں۔ ماں باپ جب بچے بیمار ہوتے ہیں کتنی رحمت کے ساتھ، کتنے درد کے ساتھ جو ہے ماں باپ اپنے بچوں پر نظر ٹکائے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ یہ جو محبت ہے رحمت کا ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھیں گے جانور، بہت سارے جانور جو اپنے بچوں کو سمیٹ کر کے، چاہے وہ کیڑوں مکوڑے ہو یا اور جانور ہو، چرند پرند ہو، سب کتنا اپنے بچوں کو سمیٹتے ہیں، ان کی جو ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے رحمت کا ایک حصہ ہے۔ آج لوگ غلط بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے والے غلط کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آنے والی قیامت تک جتنی مائیں دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہیں، ان تمام ماؤں کی رحمت اللہ کی ایک رحمت کے حصے میں کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب اللہ نے ایک رحمت اپنے بندوں کے اندر بانٹ دیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، جس کے ذریعے لوگ آپس میں شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، وَبِهَا يَتَرَحَمُونَ، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب باقی 99 وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین نے 90 پر 9 حصہ اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں، اپنے بندوں کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ اس 90 پر 9 حصے کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے رحمت کا معاملہ کرے گا۔ قیامت کا منظر ہوگا جب انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ میرے آج گناہوں کی وجہ سے شاید اللہ مجھے جہنم کے اندر داخل کر دے، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں داخل کرے۔
لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جذبہ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرشتوں کو بلائے گا، شفاعت الملائکہ، اپنے گنہگار بندوں کی شفاعت کے لیے اللہ سب سے پہلے فرشتوں کو بلائے گا اور بلا کر کے کہے گا میرے گنہگار بندوں کے حق میں تم سفارش کرو، وہ فرشتے سفارش کریں گے۔ اس کے بعد شفاعت النبیون، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بلائے گا، نبیوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ میرے گنہگار بندوں کے حق میں تم سفارش کرو۔ اتنا ہی نہیں، وہ شفاعت المؤمنون، اور اسی طرح اللہ کے نیک بندوں میں جو نیکوکار صالح لوگ ہوں گے اللہ ان سے کہے گا کہ تم میرے گنہگار بندوں کے حق میں سفارش کرو۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کے بعد جب فرشتے سفارش کریں گے، پیغمبر سفارش کریں گے اور اسی طرح مومنین سفارش کریں گے، شفاعت الملائکہ، شفاعت النبیون، شفاعت المؤمنون، اس کے بعد الا لم يبق ارحم الراحمین، جب فرشتوں کی سفارش ہوگی، جب نبیوں کی سفارش ہوگی تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش کا موقع آئے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، بڑی پیاری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب موقع آئے گا اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اور مٹھی جہنم میں ڈالنے کے بعد جتنے لوگ اللہ رب العالمین کی مٹھی میں آئیں گے ان مٹھی سے نکالے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں کتنے لوگ آئیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مٹھی برابر لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لم يعملوا خيرا قط، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی بھلائی کا کام نہیں کیا ہوگا، زندگی میں کبھی انہوں نے نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا لیکن توحید پر قائم رہے ہوں گے۔ جو بندہ توحید پر قائم رہے گا، جو بندہ توحید پر اس کی موت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک کی حالت میں مرتا ہے میرے بھائیوں اسے کوئی توبہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی سے نکال کے جو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ دنیا میں اس بندے نے کبھی بھی جو ہے بھلائی کا نیکی کا کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے فغن میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کا معاملہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ جتنی محبت تو ہم سے کرتا ہے اللہ اتنی محبت اللہ ہم بندوں کو تجھ سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔